بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کرام کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن، بدگو اور حاسدین بہت زیادہ ہیں۔ حاسدین کے لیے اور چھپے ہوئے ظاہری باطنی دشمنوں کی ناکامی اور نامرادی کے لیے جو لوگ ظاہری طور پر نہیں، خفیہ طور پر، کوئی خفیہ طور پر نہیں، ظاہری طور پر جس انداز سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں اور آپ کی عزت، جان، مال اور آپ کی اولاد کے دشمن ہیں، ایسے دشمنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور وہ دشمن، ظاہری باطنی دشمن جتنی بھی کوششیں کر لیں، دشمن جتنی بھی کوششیں کر لیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے حسد سے اور ان کی ظاہری باطنی خفیہ پروپیگنڈوں سے اور ان کی پلاننگ سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ آج کل ویسے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دم سجن 100 دم کافر، یعنی اگر ایک دوست آپ رکھتے ہیں تو 100 دشمن ہے جو آپ کے دائیں بائیں رہتے ہوئے چھپے ہوئے۔ تو اب کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لوگ تو 10 روپے کے نوٹ کے اوپر پاؤں رکھ دیں تو قسم اٹھا لیتے ہیں، قرآن سر پہ رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں۔ سچوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا کرم ہوتا ہے کہ سچے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سچوں کے علاوہ جو باطل لوگ ہیں، غلط نظریات رکھنے والے، ان کی بھی کمی نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ میرا دشمن ظاہری اور باطنی مجھے نہیں پتا یا اللہ، لیکن کبھی ناکام، نامراد ہی رہے، وہ کبھی کامیاب نہ ہو، تو دشمن کی ناکامی، نامرادی کے لیے اور اس کی پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے، اس کے پروپیگنڈوں سے اور اس کے منصوبوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنی عزت کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل بہت پاورفل عمل ہے، بڑا طاقتور ہے، اور اور بھی کیوں نہ جس کا آغاز ہی پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریزی کے ساتھ ہوتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر ہوتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا اللہ کو انسان اس وقت لگتا ہے جب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سجدہ ریز ہوتے وقت پیارا لگتا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو جب دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اس وقت پیارا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، یہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، مجھ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے نا، اس نے مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کا یقین کامل ہے، اس کا یقین عازم ہے، اسے پتا ہے کہ میرا پروردگار میری بات سنتا ہے، اس لیے تو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، اور کیا مانگنا ہے؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جب سورج طلوع ہو تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کریں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
3 مرتبہ قرآن مجید کی سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا، 3 مرتبہ. سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں، اور بغیر کوئی بات کیے ایک تسبیح یا قادرو القادرو بھی پڑھ سکتے ہیں، القادرو یا قادرو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قادرو. اور دشمن کا، مخالف کا، حاسدین کا تصور رکھیں کہ یا اللہ پاک جو بھی میرے حاسدین ہیں، میرے ظاہری باطنی دشمن ہیں، طاقتور ہیں، سٹرونگ ہیں، میں کمزور ہوں، مالک تو ساری شانوں کا مالک ہے، ساری عزتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے. اے مولا کریم مجھے میری حاجت میں، میری تمنا میں اور میرے ارادے اور میری آرزو میں پورا فرما دے. یا اللہ میرے دشمن کو ناکام و نامراد فرما دے، اور اس کے ہر شر سے، ہر چال سے، ہر پروپوگنڈے سے، ہر منصوبے سے مجھے محفوظ فرما. یقین جانیے یا قادرو کی تسبیح پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد تو انشاءاللہ والرحمن اللہ سبحانہ وتعالی عزت، شان و شوکت، شہرت، بلند مرتبہ، اعلیٰ منصب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اتنے مقبول ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت شان و شوکت کے علاوہ، عزت اور منصب کے علاوہ، قوت کے علاوہ، طاقت کے علاوہ، روحانی پاور کے علاوہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کی اور نیک عمل کرنے کی قوت بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے باطن کو روشن فرما دے گا. باطنی طاقت بڑھتی ہے، باطنی آنکھ کھلتی ہے، باطن کی روشنی نصیب ہوتی ہے. یا قادرو ایک تسبیح روزانہ، ایک تسبیح پہ کتنا منٹ لگے گے؟ 2-3 منٹ لگیں گے. ایک تسبیح پڑھ لیں گے یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو، اور 2 رکعت نماز نفل آپ کی زندگی کو بدل ڈالیں گے. آپ کی اندھیر نگری میں گزرنے والی زندگی روشنی کے شہر میں آ جائے گی، اور نور کے شہر میں آ جائے گی، وادی نور میں آ جائیں گے. اندھیر نگری سے نکل کر اللہ وادی نور آپ کو عطا فرما دے گا. آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، اور دشمن آپ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے وہ فیل ہو جائیں گے، ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. جتنی کوششیں بھی دشمن کر لیں گے سب ناکام و نامراد ہو جائیں گی، اور آپ کو نقصان کسی بھی صورت کا ظاہری اور باطنی طور پر نہیں پہنچا سکیں گے. اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے. کمنٹ میں آپ 1 مرتبہ یا قادرو ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کرواتے رہا کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا.